بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ایڈا گیبلر کے کریکٹر اسکیچ سے ریلیٹڈ ہے۔ ایڈا گیبلر 2019 کے 23/10/2019 کے نام سے جو نوٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اس کے پیج نمبر 37 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور وہیں پہ ایڈا گیبلر کے آج کا فرسٹ ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور یہ ٹاپک ایڈا گیبلر کے کریکٹر اسکیچ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ کریکٹر آف ایڈا گیبلر، اس پہ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف پہ بات کروں گا۔ ہینریک ابسن کی کریکٹر اسکیچنگ ٹیکنیک جو ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے، اور وہ ایک ایسا کردار نگار ہے جو کہ اپنے کرداروں کو ماڈرن ٹریجڈی میں بڑے پرفیکٹ انداز میں فٹ کرتا ہے۔ اس کا ٹریجڈی کے معاملے میں جو کانسیپٹ ہے وہ باقی کنونشنل رائٹر سے بالکل مختلف ہے۔ دراصل وہ ایک ایسا کریکٹر کریٹ کرنا چاہتا ہے جس کے اندر سائیکولوجیکل پرابلمز موجود ہیں۔ ایڈا گیبلر کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں جو کہ اس پلے کا مین کریکٹر ہے، تو ہمیں یہ چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہینریک ابسن نے اس کردار کو بڑے مائنیوٹلی کریٹ کیا ہے۔ اس میں کچھ مارل، سوشل اور سائیکولوجیکل پرابلمز کو اس نے ڈپکٹ کیا۔ ہیڈا کو اس نے ایک غیر روایتی عورت کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تھیا ایلویسٹڈ اس کے مقابلے میں اس نے اس کے سامنے فائل کی صورت میں کھڑی کی، جکسٹا پوز کر دی کہ جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے، جو کہ ایک روایتی عورت ہے۔ مزید برآں مسز ٹیسمین کو بھی اس نے کمپیئر کیا ہینریک ابسن نے ایڈا گیبلر کے ساتھ، کہ جیسا کہ مس ٹیسمین جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل عورت ہے، تو وہ بھی ایڈا گیبلر کے بالکل متضاد ہے، اس کے کنٹراسٹ پہ ہے۔ ایڈا گیبلر جو ہے دراصل وہ بالکل ایک ایک کمپلیٹلی نیو کانسیپٹ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، کہ جہاں تک ٹریجڈی کا کانسیپٹ ہے، ٹریجڈی کا کنسرن ہے، تو یہ بالکل ایک نیا کردار ہے۔ ہینریک ابسن کریکٹر پورٹریل کے معاملے میں باقی ڈرامٹسٹ سے یکسر مختلف ہے۔ اس نے بہت سے سمبلز اپنے اس میجر کریکٹر کے اندر انٹر لنک کیے ہوئے ہیں، گو کہ اس پلے کے سارے کردار سمبولک سگنیفیکینس رکھتے ہیں، لیکن ہیڈا کا کردار سب سے زیادہ سمبولک ہے۔ یقیناً ابسن اس دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایلیٹ کلاس کا بیہیویئر کیسا تھا۔ ایڈا گیبلر اور جارج ٹیسمین کی شادی ہوئی، لیکن دونوں فطرتاً یکسر مختلف ہیں، دونوں کی کلاس مختلف ہے، دونوں کی سوچ بھی مختلف ہے، ایک اپر کلاس کا ہے تو ایک مڈل کلاس کا ہے۔ ایڈا کی سائیکی جارج ٹیسمین سے بالکل مختلف ہے، لہذا وہ ٹیسمین فیملی کے لیے فٹ نہیں ہے۔ یہ تھی بات پہلے پیراگراف کی، کہ یہاں پہ اس نے جیسا کہ نارملی ٹریجڈی کے اندر جو کردار جس طرح بنائے جاتے ہیں، اس ٹریڈیشن سے ہٹ کے ابسن نے ایڈا گیبلر کے کردار کو پیش کیا ہے۔ سیکنڈ پیراگراف، کہ جہاں اس نے عورت کا کریکٹر دکھایا تو وہاں اس کے اندر کچھ فلاز بھی دکھائے۔ پہلے ہم اس کے سمبولک سگنیفیکینس کو دیکھیں گے، اس کے نام کی سمبولک سگنیفیکینس کو دیکھیں گے، کہ اس سارے پلے کے اندر ایڈا کو ایڈا گیبلر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پلے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ایڈا اور ٹیسمین کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہینریک ابسن نے ایڈا گیبلر کا ہی نام استعمال کیا، ایڈا ٹیسمین کا استعمال نہیں کیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ ابھی بھی اسٹل وہ جنرل گیبلر کی بیٹی ہی ہے، کیونکہ وہ شادی کر چکی ہے، لیکن اس کی شادی تو ہو چکی ہے، لیکن جنرل گیبلر کے ٹریٹس ابھی بھی اس کے کردار کے اندر موجود ہیں۔ وہ پراؤڈ ہے اور وہ ایلیٹ لائف سٹائل کی خواہش مند ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی شادی ایک مڈل کلاس فیملی میں ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی بھی وہ اس کنونشنل لائف سٹائل کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور وہ اس چیز پہ فخر محسوس کرتی ہے کہ اس کا باپ جنرل تھا، جنرل گیبلر۔ وہ اپنے ہسبینڈ کی کوالٹیز اپنے اندر نہیں ڈالنا چاہتی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ کوالٹی وائز وہ اٹیچ نہیں ہونا چاہتی۔ وہ یہ سوچتی ہے
کہ وہ اس طرح کی زندگی ڈیزرو نہیں کرتی جو وہ آج کل سپینڈ کر رہی ہے۔ جنرل گیبلر کے ٹریٹس اس کے اندر انہیریٹڈ ہیں، موروثی ہیں، لہٰذا وہ نہ تو کمپرومائز کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ آرٹ آف کمپرومائز کو جانتی ہے۔ وہ ایک آزاد زندگی کی خواہش مند ہے، ایسی لائف جو کہ وہ شادی سے پہلے بسر کیا کرتی تھی۔ پس وہ ہر طرح کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس طرح کی لائف دوبارہ حاصل کر لے، ریٹین کر لے۔ ہیڈا شادی کے بعد خود کو تبدیل نہ کر سکی، اس کا ایٹیچیوڈ اور اس کی عادتیں شادی کے بعد بھی ویسی کی ویسی ہی رہیں جو شادی سے پہلے تھیں، اور یہی اس کا میجر فلاح ہے کہ وہ حالات کے ساتھ کمپرومائز نہ کر سکی۔ بدلتے حالات کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کی وجہ سے ہی وہ تباہی کا شکار ہوئے۔ وہ باوجود ٹیسمین کے ساتھ شادی کرنے کے وہ ابھی بھی جنرل گیبلر کی بیٹی ہی کہلوانا پسند کرتی ہے۔ تھرڈ پیراگراف، پیج نمبر 38۔ ہیڈا جو ہے وہ ایک ان کنونشنل کریکٹر ہے، غیر روایتی کریکٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں مس ٹیسمین ایک کنونشنل عورت ہے جو کہ اس فن سے واقف ہے کہ کیسے ہر طرح کی سچویشن میں سروائیو کیا جا سکتا ہے، لہذا وہ فیملی کی خاطر قربانی دے دیتی ہے۔ ہر عورت اس زمانے کی اسی ٹریڈیشن کو فالو کیا کرتی تھی۔ عورتیں اپنے ایمبیشنز کو چھوڑ دیتی تھیں تاکہ وہ اپنی فیملیز کی رسپیکٹ کو بچا سکیں۔ مسز ٹیسمین بھی اسی طرح کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہیڈا ایسا نہیں کرتی، وہ بار بار مس ٹیسمین کی توہین کرتی ہے۔ وہ اپنے ایمبیشنز کو اپنے خاوند کی خاطر قربان نہیں کرتی، بلکہ وہ ٹیسمین فیملی کی رسپیکٹ کو تباہ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھاتی ہے۔ وہ ٹریڈیشن کو فالو نہیں کرتی، بلکہ وہ خود کو اس ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹی سے آزاد کرنا چاہتی ہے۔ مزید برآں وہ اپنے خاوند کو سپورٹ نہیں کرتی، وہ جانتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کے باوجود وہ ایلیٹ لوبرگ کے ساتھ افیئر ری سٹارٹ کر لیتی ہے۔ یعنی کہ ایک ان کنونشنل کریکٹر ہے۔ نارملی دیکھیں اس زمانے کے اندر جو عورتیں تھیں وہ شادی کے بعد وہ میرڈ لائف کو پورا ٹائم دیتی ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ سنسیئر ہوتی ہیں، سسرال کے ساتھ سنسیئر ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جو آج کل کا وہ سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح کی باتیں وہاں پہ تھیں اس زمانے کی۔ وہاں پہ عورت کی آزادی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی عورت ہے کہ نہ تو یہ مکمل آزاد ہے، نہ یہ مکمل قید ہے، نہ تو مکمل کنونشن ہے، نہ ہی کمپلیٹ ماڈرن ہے، کمپلیٹلی چینج ہے۔ تو یہ بھی چاہتی ہے بدلنا، مطلب یہ حالات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا۔ تو یہاں پہ بھی سچویشن اسی طرح کی ہے۔ اچھا، اگلے پیراگراف پہ بات کریں گے کہ سکینڈلز کا خوف اس کو تھریٹن کرتا ہے اور وہ اپنی ڈیزائرز کو تو فلفل کرنا چاہتی ہے لیکن وہ فلفل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، لہٰذا وہ دوسرے کرداروں کو استعمال کرتی ہے، ان کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ یعنی وہ جو آزادی گزارنا چاہتی ہے وہ دوسرے کرداروں کے اوپر اسی چیز کو پریکٹس کرتی ہے کہ اس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ اپنے ایمبیشنز کو لو بار کے تھرو اچیو کرنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی تو وہ پھر اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔ وہ چونکہ جنرل گیبلر کی بیٹی ہے لہذا اس سوسائٹی کے اندر اس کی اچھی خاصی رسپیکٹ ہے۔ در حقیقت اس نے جارج ٹیسمین کے ساتھ شادی کر کے ٹیسمین فیملی کی رسپیکٹ بھی زیادہ کر دی ہے، جبکہ وہ اپنی عزت کو تباہ کرنا نہیں چاہتی اپنے شیم فل ایکٹ سے۔ وہ یہ جانتی ہے کہ اگر کوئی شیم فل ایکٹ کرے گی تو اس سے جو اس کی اپنی رسپیکٹ جو وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی، اور وہ یہی سمجھتی ہے کہ اس کی
یعنی کہ اسی وجہ سے اس کی شادی بھی بیسیکلی اسی طرح کا اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ اپنی عمر سے آگے بڑھ رہی تھی، یعنی اس کی ایج ختم ہو رہی تھی، لہذا اب اس کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، اس نے پھر مڈل کلاس فیملی کے اندر شادی کر لی ٹیسٹ مین کے ساتھ۔ ہیڈا کے پاس کا جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس کا لو برڈ کے ساتھ افیئر تھا، لیکن اس نے اس سے شادی نہیں کی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ پور ہے، ہی واز پور، ٹھیک ہے، شی واز نہیں، اس نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی لیا لو برڈ کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ غریب آدمی ہے، اس کا فیوچر سیکیور نہیں ہے، اور اگر اس نے شادی کی تو اس نے لوگوں کو کیا جواب دینا ہے، لوگ اسے کیا کہیں گے کہ لوگ اس سے جب سوال کریں گے کہ تو اس نے غریب آدمی سے شادی کیوں کی، تو وہ کیا جواب دے گی۔ لہذا یہ چیز، یہ سکینڈلز والی بات ہے کہ وہ ان چیزوں سے یہ لوگ اسے کیا کہیں گے، اس بات سے وہ بچنا چاہتی کہ لوگ اسے کچھ نہ کہیں، لوگ اس کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ نیکسٹ پیراگراف جو کہ اس پیج پہ 5th پیراگراف ہے کہ شی از اے ڈس آنیسٹ وومن، نہ تو وہ اپنے ہسبینڈ کی طرف لائل ہے اور نہ ہی اپنے لور کی طرف، یعنی کہ ڈس آنیسٹ ہے، بددیانت ہے، وہ دونوں کو دھوکہ دیتی ہے، دونوں کو ڈس ریسپیکٹ کرتی ہے۔ وہ پہلے لور کو دھوکہ دیتی ہے جب وہ اس کے ساتھ اس کا میرج پروپوزل وہ ریجیکٹ کرتی ہے، اس کے بعد وہ جارج ٹیسمین کو دھوکہ دیتی ہے جب وہ شادی کے بعد وہ لو برڈ کے ساتھ افیئر شروع کر دیتی ہے۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر عزت کا معاملہ آئے تو نہ وہ گیبلر فیملی کے ساتھ لائل ہے اور نہ ہی ٹیسمین فیملی کے ساتھ، کیونکہ جب وہ اسکینڈل سے ڈر رہی ہے تو پھر اس کو ایسا لو افیئر تو نہیں چلانا چاہیے تھا۔ لو افیئر چلانے سے نہ صرف اس کی عزت خاک میں ملے گی بلکہ اس کی فیملی کی عزت بھی خاک میں ملے گی۔ تو وہ جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ وہ تو اپنا نقصان کر رہی ہے۔ اس کا مین سائیکولوجیکل پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتی ہے، لوگوں کے مائنڈز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ پیج 38 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، وہ جارج ٹیسمین کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، وہ انڈین لو برڈ کو بھی ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اس کی تھیا کے ساتھ جو نام نہاد دوستی ہے، بیسیکلی وہ دوستی بھی ڈومیننس کی ایک سٹرگل ہے کہ وہ دوستی بھی اس کے ساتھ اسی لیے کرتے شی وانٹ ٹو ڈومینیٹ۔ تھیا کے تھرو وہ دراصل ڈومیننس کی پاور کو مزید بڑھانا چاہتی ہے، شی وانٹس ٹو گین مور پاور۔ وہ جج بریک کو بھی قابو کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ قابو کرنے کے حساب سے، مینوپولیٹ کرنے کے حساب سے، کنٹرول کرنے کے حساب سے دیکھیں تو اس پلے کے اندر بہت سی ایگزامپلز آپ کو ملتی ہیں جہاں پہ یہ ہیڈا جو ہے آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ہر میجر کریکٹر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ایک اٹریکٹیو عورت ہے، لہذا اس کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ بہت تیزی سے لوگوں کو قابو کر لیتی ہے۔ اس کے قابو کرنے کی اس عادت نے ہی دراصل اس کو سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار بنایا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت اسی چیز میں مصروف ہے کہ کیسے لوگوں کو کنٹرول کریں بلکہ ان کے مائنڈز کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ اسی جد و جہد میں پھر وہ آگے تباہی کا شکار بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے یہ ایمبیشنز ہیں۔ پیج 38 پہ لاسٹ پیراگراف کے زندگی میں اس کے بہت سے ایمبیشنز ہیں اور وہ ان کو بائی ہوک اور کروک وہ ان کو فلفل کرنا چاہتی ہے، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی وہ تنہا لائف گزارنا چاہتی ہے جو کہ ممکن نہیں ہے۔ وہ پارٹیز انجوائے کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ illicit ریلیشن شپس میں بھی انوالو ہے، وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہے کیونکہ وہ باقی کرداروں کے اوپر ڈومیننس حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کو اتھارٹی کی ڈیزائر ہے، خواہش ہے کہ وہ اتھارٹی حاصل کرے، اور اسی وجہ سے وہ سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار بھی ہوتی ہے، اوور ایمبیشس بھی ہوتی ہے، لیکن وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتھارٹی حاصل کرنے کی جدوجہد میں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اندر خوف ہے، لہٰذا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بزدل عورت ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس اسکینڈل کے ڈر سے خودکشی کر دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ لوگوں کو جواب نہیں دے سکے گی کہ اس کا لو برڈ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا۔ آخری پیراگراف پہ پہنچ گیا ہوں،
پیج نمبر 39 پہ، جو کہ اس ٹاپک کا لاسٹ پیراگراف ہے، کہ آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ ہینرک ابسن نے ہیڈا گیبلر کے کردار کو بناتے ہوئے اپنی سوسائٹی کو بھی اس نے مد نظر رکھا تھا۔ ہیڈا جو ہے اس ٹریجڈی کے لیے فٹ ہے، ایک انکنونشنل عورت ہے جو کہ ڈس آنیسٹ بھی ہے، اس کو اسکینڈلز کا خوف بھی ہے، گھبرایا ہوا کردار ہے، اس کے اندر بڑی ڈیزائرز ہیں، اور انہی ڈیزائرز کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں وہ تباہی کا شکار ہوتی ہے، موت کو خود ہی گلے لگا لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ یہاں اس کردار کو ڈپک کرتے ہوئے میں نے ایک کریکٹر اسکیچ کے بارے میں بات کی، تو میں نے اس کے اندر بیسیکلی اس کے جو ایڈیوسنکریٹک فیچرز ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے فلاز کو میں نے دکھایا۔ یہاں دیکھیں گے، جب آپ کسی کردار کے بارے میں بات کریں گے تو آپ اس ڈرامہ کے حساب سے تھیمیٹک کنسرنز دیکھیں گے کہ کیا تھیمیٹک کنسرنز اس کریکٹر سے ریلیٹڈ موجود ہیں۔ یہاں بھی میں نے اسی طرح چیزوں کو بتایا کہ اس کے اندر کون کون سے تھیمیٹک کنسرنز ہیں، تو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ پاور ہی حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کی ڈیزائرز کیا ہیں، اس کے ایمبیشنز کیا ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ ان سارے ایسپیکٹس کو ہم نے ڈسکس کر کے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک، دا کریکٹر آف ہیڈا گیبلر۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔